السلام علیکم۔ ہم سے دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ جیسے دنیا کے عاشق اپنے محبوب کے گھر جاتے تحفہ لے جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کو تحفہ دینے کا دل کرتا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ مالک، وہ مختار کل، وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اسے ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہاں جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو برابری ہے، جبکہ یہاں برابری نہیں ہے۔ انسان اور اللہ پاک کی برابری کیسے ہو سکتی؟ لیکن اب اس مالک مختار کل نے جب مخلوق کو بنایا ہے تو پیار سے بنایا ہے، اور بڑے ہی زیادہ پیار سے بنایا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیات جب دیکھیں تو وہاں پر آتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے، اور کتنی جگہوں پر آیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے۔ اب پرابلم تو یہ ہے کہ کچھ بات ایسی کیا بندہ کرے اور کیا نہ کرے۔ تو دیکھیے کیا ہم اللہ پاک کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور ہم کیا اللہ پاک کو ظاہری طور پر اللہ معاف کرے قرضہ دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ اس کی محبت ہے۔ آپ انسانیت کے لیے کچھ بھی کام کریں، پازیٹیو کام کریں، یہ آپ کا تحفہ ہے خدا کے لیے، اللہ پاک کے لیے۔ جب ہمیں تخلیق بھی کیا ہے، اور ہم سے پہلے بھی جتنی مخلوقات تخلیق ہوئی ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے محبت سے پیدا کیا ہے۔ یہ جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ شیر ہرن کو کھا رہا ہے، یا کوئی جانور کسی جانور کو کھا رہا ہے، پودا کو سوکھ رہا ہے، تو یہ بھی اگر آپ اس کیفیت کو سمجھیں اور آپ کو توفیق ہو تو پھر آپ کا یہ کوشچن یقین کریں بنے گا ہی نہیں، یہ کوشچن اٹھے گا ہی نہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم ان سوالوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جو ہائی کانشیس کے سوال ہیں، لیکن ہم ان کو لو کانشیس میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ جو ہے وہ چل تو نہیں سکتا، لیکن وہ چھت پر چڑھنا چاہتا ہے خود ہی، تو وہاں پر پرابلم آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کوشش کیجئے، اب اگر آپ سے انسانیت کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پلیز انسانیت کے لیے نقصان کے لیے بھی کچھ مت کیجیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ پہلے تو یہ کوشش کیجئے کہ آپ سے اس کی مخلوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی طرف سے اللہ پاک کے لیے، اور وہ آپ کے اس تحفے کو بڑی قدر کی نگاہ اور محبت سے دیکھے گا اور قبول کرے گا۔ دوسرا تحفہ، جب آپ یہ کر لیں کہ آپ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو پھر دوسرا تحفہ ہے کہ آپ نے فلاح انسانیت اور فلاح معاشرہ کے لیے کیا اقدامات کیے۔ یہ جب ہم رہتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بعض لوگ اس کی میت کو کندھا دینا بڑا ثواب کام سمجھتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور کچھ لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگ جو جنازہ میں تو جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی پریکٹیکلی کام نہیں کرتے، ایک ہم سے کوئی انسان جدا ہوتا ہے تو اس کو ایک ایسے طریقے سے
اپنے سے جدا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ابھی تو جیسا دور ہے، موبائلوں پہ لگی ہے دنیا، جو وقت چل رہا ہے اس میں ایشوز آتے ہیں، لیکن صحیح بندے وہی ہیں جو پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ اس لیے کام کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہو، ایسے ہی جب انسان زندہ ہیں تو ان کو سہارا دو۔ سب سے پہلے جو سہارا ہے میرے نزدیک وہ شعوری سہارا ہے اس دور میں، کیونکہ ہم شعوری طور پر عقل بوجھ کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اگر خود کو کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی ہم خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ یہاں ہے پرابلم، جب ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یہ ہے پرابلم۔